نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا کویسچن ہے، توحید کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ عمران کی آیت 18 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے ریمائنڈر، پلیز اس آڈیو کو پورا سنا کریں تاکہ اینڈ پہ آپ بھی ہم سب کے ساتھ دعاؤں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل، بے شک یا رب العالمین۔ جیسا کہ ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی خود گواہی دی ہے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ معتبر شہادت فرشتوں کی ہے، کیونکہ وہ سلطنت کائنات کے انتظامی اہلکار ہیں، اور وہ براہ راست اپنے ذاتی علم کی بنا پر شہادت دے رہے ہیں کہ اس سلطنت میں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، اور اس کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی طرف زمین و آسمان کے انتظامی معاملات میں وہ رجوع کرتے ہوں۔ اس کے بعد مخلوقات میں سے جن لوگوں کو بھی حقائق کا تھوڑا یا بہت علم حاصل ہوا ہے، ان سب کی بھی جب سے دنیا وجود میں آئی اس وقت سے لے کر آج تک یہ متفقہ شہادت رہی ہے کہ ایک ہی خدا اس پوری کائنات کا مالک ہے، بے شک یا رب العالمین، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب سوال رہ جاتا ہے ملائکہ اور علماء کی شہادت کا، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ علماء اور ملائکہ مکمل طور پر صرف اللہ سے ہدایت لیتے ہیں، اور اللہ کی جانب سے جو کچھ نازل ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، نہ اس کے بارے میں بحث و مناظرہ کرتے ہیں اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا شک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اہل علم کا حال بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا، اور علم میں جو لوگ پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ عدل اور انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ خود اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور فرشتے اور سب اہل علم بھی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ حق اور انصاف کے ساتھ قائم ہے، بے شک یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جہان کے چلانے کے لیے جو تدابیر اختیار کی ہیں، یا یہاں لوگوں کی زندگی کے قیام و دوام کے لیے جو تدابیر اختیار کی ہیں، وہ عدل اور انصاف کے اصولوں پر کی ہیں۔ اس لیے لوگوں کی زندگیوں میں عدل تب قائم ہو سکتا ہے جب ان کی زندگیاں کتاب اللہ کی شریعت پر بسر ہوں۔ شریعت وہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اور اگر اس پر عمل نہ ہوگا تو اس جہاں میں عدل و انصاف نہ ہوگا، اور یہاں توازن و اعتدال قائم نہ ہو سکے گا، جس کا نتیجہ ظلم و ستم، پھوٹ، تفرقہ، انتشار اور قوتوں کے ضیاع کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اگر انسانی زندگی پر کوئی ایسا نظام حکمران ہو جو خود انسان نے بنایا ہو، تو اس میں لازماً انسانی خواہشات کا دخل ہوگا، اور اس کے نتیجے میں یہ نظام کسی نہ کسی شکل میں ظلم و زیادتی اور ناانصافی کا شکار ہوگا۔ کبھی ایک فرد پوری سوسائٹی پر ظلم ڈھائے گا، اور کبھی ایک سوسائٹی ایک فرد پر ظلم کر رہی ہوگی، یا کبھی ایک طبقہ دوسرے طبقہ پر ظلم کر رہا ہوگا، یا ایک قوم دوسری اقوام پر ظلم کر رہی ہوں گی، یا ایک نسل دوسری نسل پر ظلم کر رہی ہوگی۔
رہا اسلامی نظام زندگی تو وہ ان تمام ظلم و ستم اور ناانصافیوں سے پاک ہوتا ہے، بے شک اسی لیے کہ اللہ سب کا الہ ہے اور زمین و آسمان میں کوئی راز اللہ سے چھپا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی غالب اور قوت والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے بیان فرمایا۔ آئیے مل کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھے گواہ بناتے ہیں، تیرے فرشتوں اور تیرے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو گواہ بناتے ہیں کہ تو معبود ہے، تو ہی معبود برحق ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اللہ کے اس پیغام کو آگے سینڈ کرتے جائیے اور صدقے جاریہ میں اپنا نام لکھواتے جائیے انشاءاللہ۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کوسچن، قیامت میں انسان کے باطن کا رنگ اس کے جسم کے کس حصے پر نظر آئے گا؟ یعنی جیسا عمل ویسا بدلہ۔ انشاءاللہ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔